بنورنا الدنيا وننشر في الفضاء أملا ونعلي عزم همتنا فمن طلب العلا وصل. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وحبيب رب العالمين محمد وعلى آله وأصحابه ومن هدى بهديه إلى يوم الدين. وبه قال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا أبو عوانة عن مغيرة عن أبي وائل قال عبد الله رضي الله عنه أي عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا فرطكم على الحوض ليرفعن إلي رجال منكم حتى إذا أهويت لأناولهم اختلجوا دوني فأقول أي ربي أصحابي يقول لا تدري ما أحدثوا بعدك. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو روایتیں منقول ہیں وہ روایتوں کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں. ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ایک ہی روایت متعدد صحابہ اور راوی بیان کرتے ہیں. جیسے آپ نے روایت پڑھی انما الاعمال بالنیات، تو انما الاعمال بالنیات والی روایت اس کے کتنے اسانید ہیں معلوم ہے؟ انما الاعمال بالنیات کے اسانید ابھی کسی مضمون میں 2-4 دن پہلے میری نظر سے گزرا. انما الاعمال بالنیات کی 700 اسانید ہیں. کتنی اسانید ہیں؟ 700 سندوں کے ساتھ یہ روایت کیا ہے؟ منقول ہے. حضرات محدثین نے اپنی اپنی کتابوں میں اس کو کیا کی ہے؟ جگہ دی ہے. تو اب ظاہر سی بات ہے کہ اس میں راوی کے مختلف انداز ہوتے ہیں. کبھی یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات کو ایک ہی مرتبہ کہا. بعض راوی سیدنا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ جیسے ہوتے ہیں تو ہو بہو جو الفاظ ہے اسی کو نقل کرتے ہیں، ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تبدیلی الفاظ میں بھی کرتے نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ ابو ہریرہ ہے، اس لیے کہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی ریکارڈنگ مشین ہے حضرت ابو ہریرہ. جو سنا ریکارڈنگ بھی کبھی سیل ختم ہوئے تو بند ہو جاتے، لیکن حضرت ابو ہریرہ ایسی ریکارڈنگ ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کی کہ اس کا سیل ہی ختم نہیں ہوا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم لازمہ ملازمۃ تامہ، ایسی ملازمت اختیار کی کہ جتنی دیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی گھر میں ہوتے تھے اتنی ہی دیر، اس کے بعد پھر جو حضور کے ساتھ وہ چپکتے تھے تو جب تک کہ حضور واپس اپنے گھر پر نہیں جائے وہاں تک کہ ابو ہریرہ ٹس سے مس نہیں ہوتے تھے. چولی دامن کا ساتھ بھی پھیلتا وہاں پر، ایسے بالکل چپک کے رہتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے. ایسی بہت ساری روایتیں ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فینا، حضور ہمارے درمیان تھے، اچانک اٹھ کر چلے گئے، کچھ دیر ہوئی نہیں آئے تو ہم لوگ پریشان ہو گئے. تو سب سے پہلے اٹھا اور میں ہی ڈھونڈنے لگا کہ کہاں گئے حضور، ابھی تک نہیں آئے. تو اللہ رب العزت نے یہ نظام بنایا تھا کہ حضرت ابو ہریرہ کو یمن سے اٹھا کر، قبیلے دوست سے اٹھا کر مدینہ میں لا کر کیا کر دیا؟ چھوڑ دیا کہ ابو ہریرہ چلو ریکارڈنگ شروع کر دو. اور بعض صحابہ ایسے ہوتے تھے جو ہو الفاظ کو بیان نہیں کرتے تھے، کیونکہ اللہ نے انسان کو مختلف حافظے اور مختلف تفکر تدبر کی صلاحیت عطا کی. حضرت ابو ہریرہ کو ہو بہو یاد ہو جاتا تھا. ایسے اور بھی بہت سارے ان کی کیٹیگری کے صحابہ تھے، ان کے درجے کے اور ان کے مستوی کے صحابہ تھے جن کو یاد ہو جاتا تھا ایسے ہی، تو وہ بالکل وہی الفاظ بلا کسی کم و کاست کے تغیر اور تبدل کے بیان کر دیتے. لیکن بعض صحابہ وہ ہوتے تھے جو بات کو سنتے تھے، پوری توجہ سے سنتے تھے، مگر پھر اسے ان کو پورا یاد نہیں رہتا تھا.
اس لیے کہ ان کا حافظہ حضرت ابو ہریرہ جیسا نہیں. تو پھر وہ جو حدیث انہوں نے سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ پوری بات ان کے ذہن میں ہوتی، اسے اپنے الفاظ میں بیان کرتے تھے، جس کو روایت بالمعنی کہتے ہیں. سو کیا کہتے ہیں؟ روایت بالمعنی. تو بعض حضرات روایت بالمعنی سے کام لیتے تھے. تو اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو بیان کیا. امام بخاری اسی سے ملتے جلتے الفاظ میں اسی ایک بات کو کمی زیادتی کے ساتھ بیان کر رہے ہیں. اس سے پہلے والی روایت میں جس کو حضرت عبداللہ ابن ابی ملیکہ نے حضرت اسماء ذات النطاقین رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے بیان کیا، اس میں کچھ الفاظ اور ہیں. کہا کہ انا علی حوضی انتظر من یرد علی. اور اب دوسری روایت آ رہی ہے جس میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. تو اس روایت میں فرماتے ہیں انا فرتکم علی الحوض. اب دو صورتیں ہو سکتی ہے، یا تو حضرت اسماء نے خود سنا اس وقت حضور نے ایسا ہی کہا انا علی الحوض، یا حضرت اسماء نے کسی صحابی سے سنا اور اس صحابی سے بیان کیا تو صحابہ کے اوپر کوئی التزام نہیں تھا. اگر ایک صحابی دوسرے صحابی سے سنے تو اس پر ضروری نہیں تھا کہ وہ بیان کرے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا. تو کبار صحابہ اور صحابہ کی بڑی تعداد وہ ہے جو اسے بیان نہیں کرتی تھی. کیوں؟ اس لیے کہ وہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم کے دور سے گزر رہے تھے. امانت داری، دیانت داری ایسی عام تھی کہ دنیا میں اس کی نظیر نہ اس سے پہلے کبھی ہوئی نہ اس کے بعد کبھی ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے ان کے اوپر التزام نہیں تھا اور ان کے حالات ایسے تھے، ان کو ضرورت بھی نہیں تھی اس التزام کی. اور وہ خود ایسے الصحابۃ کلہم عدول کا ٹائٹل لے چکے تھے کہ ان کے بارے میں یہ تصور بھی نہیں کیا جا سکتا تھا کہ یہ اپنی طرف سے کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں. تو کوئی احتمالات عقلی اور نقلی اعتبار سے نہیں تھے، لہذا صحابہ پر التزام نہیں تھا کہ وہ بیان کرے کہ میں نے فلاں صحابی سے سنا اور میں بیان کر رہا ہوں. اور حالات بھی ایسے تھے کہ صحابہ کو ایسا کرنا پڑ رہا تھا، اس لیے کہ ان لوگوں کی زندگیاں مختصر، سب کی زندگی دنیا میں مختصر ہے. اعمار امتی بین 60 و 70. تو ظاہر سی بات ہے کہ مختصر زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو امت تک کما حقہ پہنچانے کی ذمہ داری انہوں نے اپنے کاندھوں پر اٹھائی تھی. لہذا اس بنا پر وہ اس چیز کا التزام نہیں کرتے تھے. اور کبھی ایسا بھی ہوتا تھا، انسان تھے وہ، انہیں یاد بھی نہیں رہتا ہوگا کہ بھئی میں نے حضور سے سنا ہے یا کسی صحابی سے سنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری مجلس سراپا علم ہوتی تھی پوری زندگی. تو ظاہر سی بات ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ ان کو یاد نہیں رہتا ہوگا کہ بھئی کسی کو کہ بھئی میں نے حضور سے سنا ہے یا کسی صحابی سے سنا ہے. جبکہ بہت سارے صحابہ نے اس کا بھی التزام کیا. حضرت عبداللہ ابن عباس ہے، حضرت عبداللہ بن عمر ہے، یہ جو صغار صحابہ ہے، یہ جب صحابہ سے بھی بیان کرتے ہیں تو عام طور پر اس صحابی کا نام بھی ذکر کر دیتے ہیں. تو ان لوگوں کو چونکہ کما حقہ دین کو پہنچانا تھا اور ان لوگوں کے سامنے حالات ایسے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضور کی مجلس ایسا نہیں ہوتا تھا ہماری طرح کہ صبح میں 7 بجے شروع ہوا، 12 بجے چھٹی، پھر 2:30 بجے شروع ہوا، 4:45 بجے چھٹی، پھر مغرب بعد سے عشاء. نہیں، وہاں تو جہاں ملے وہاں پر سوائے دین کو سیکھنے سکھانے کے دوسرا کوئی کام تھا ہی نہیں. تو پورا دن حضور جہاں پر بیٹھتے تھے وہاں پر مدرسہ اور یونیورسٹی شروع ہو جاتی تھی. اسی لیے کسی نے پوچھا کہ اسلامی تہذیب کو اگر ایک لفظ میں بیان کرنا ہو تو کیا کہہ سکتے ہیں؟ تو کہا اسلامی تہذیب کو تہذیب علم کہہ سکتے ہیں، جس میں سوائے علم پڑھنے پڑھانے کے اور دوسرا کچھ ہے ہی نہیں. سوائے پڑھنے پڑھانے کے اور دوسرا کچھ ہے ہی نہیں. سراپا ایسی تہذیب جس کو علم سے سروکار رہا. تو اس لیے حضرات صحابہ کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ساری کے ساری چیزیں اس طرح سے یاد رکھنا. بہرحال
تو اب حضرت اسماء نے یا تو خود سنا ہو یا کسی صحابی سے سنا ہو، انہوں نے جیسا سنا ہو سکتا ہے حضور نے اس موقع پر ویسا بیان کیا ہو، لہذا ویسا بیان کیا، یا ہو سکتا ہے کہ سنا ویسا ہی ہو جیسے سیدنا حضرت عبداللہ ابن مسعود بیان کر رہے ہیں، مگر انہوں نے اپنے الفاظ کے پیرائے میں، جیسے ہمارے تبلیغی احباب کہتے ہیں حدیث پاک کا مفہوم ہے، جب بیان کرتے ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ کوئی مفہوم ہوتا نہیں ہے اور اس کو اٹھا کے کیا بنا دیتے ہیں، وہ مفہوم بنا دیتے ہیں۔ اب وہ بیچارے کا محدث ہے، ان کو کیا معلوم کہ مفہوم کس کو کہتے ہیں، سند کس کو کہتے ہیں، متن کس کو کہتے ہیں، راوی کس کو کہتے ہیں۔ اس کو جا کے ایک مرتبہ پوچھ کہ 4 مہینے لگا کر آیا راوی کس کو کہتے ہیں، تو بولے گا بھائی تو جانے نہ، تیرا کام جانے، مجھے کچھ عطا پتا ہے نہیں۔ تو حضرات صحابہ یہ بہرحال کبھی اپنے مفہوم میں بیان کر دیتے تھے، کبھی سچویشن ایسی ہوتی تھی کہ وہ تفصیل سے سنی ہوئی بات کو بیان کرنا ممکن نہیں ہوتا تھا، اختصار کے ساتھ کیا کرتے تھے، بیان کرتے تھے، اور ان کے لیے ساری گنجائشیں تھی، اس لیے کہ وہ تھے ایسے وی آئی پی، سارے وی آئی پی سارے بھی کیا ہو جاوے، ختم ہو جاوے۔ وہ اس کیٹیگری کے لوگ تھے، ان کی کیٹیگری تک کوئی اپنے کسب سے پہنچ بھی نہیں سکتا ہے، ان کے درجے اور رتبے اور مرتبے تک کوئی آدمی کسی بھی صورت میں علماً اور عملاً ان کے درجے تک پہنچ سکتا بھی نہیں۔ تو اس وجہ سے حضرت عبداللہ ابن مسعود کی اس روایت کو بیان کر رہے ہیں۔ حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، امام بخاری کے استاد ہیں موسیٰ ابن اسماعیل، وہ روایت کرتے ہیں ابو عوانہ سے، الوضاح الیشکری، ان کا اصل نام ہے الوضاح الیشکری، لیکنہ اشتہر بأبی عوانہ، البتہ وہ ابو عوانہ اپنی کنیت سے مشہور ہو گئے، ان کا نام وضاح الیشکری یہ مشہور نہیں ہو سکا۔ عن مغیرہ، وہ روایت کرتے ہیں مغیرہ سے، مغیرہ الضبی الکوفی، اور وہ روایت کرتے ہیں عن ابی وائل، ابو وائل سے، اور ابو وائل فرماتے ہیں حضرت عبداللہ ابن مسعود کے تلامذہ میں سے ہیں، قال عبداللہ نے کہا، یہ ہمارے محدثین کے لیے بہت بڑا چیلنج ہوتا تھا جہاں پر صرف عبداللہ آ جائے، اس لیے کہ حضور نے کہہ دیا احب الاسماء الی اللہ عبداللہ و عبد الرحمن، تو صحابہ نے لائن لگا دی، بچہ ہوا تو بھئی کیا نام، بولا عبداللہ، دوسرا بولتا کیا نام، بولا عبد الرحمن، تو اتنے عباد اللہ اور اتنے عباد الرحمن ہو گئے کہ جس کی کوئی حد نہیں، تو اتنے سارے صحابہ، بے شمار صحابہ عبداللہ کے نام سے ہیں، اب جن میں سے مشہور 4 ہوئے عباد الاربعہ جن کو کہا جاتا ہے، تو اب یہ چیلنج ہوتا تھا محدث کے لیے کہ بھئی یہ عبداللہ کون سے متعین کرو، 4 تو مشہور ہے ہی، اس میں سے کوئی ہے یا ان کو چھوڑ کر کوئی اور ہے، لیکن ہمارے محدثین برابر پکڑ لیتے تھے، وہ چھان پٹک کرنے کے بعد پہنچ جاتے تھے روایتوں کو دیکھنے کے بعد کہ بھئی یہ کون ہو سکتے ہیں۔ تو حضرات شراح نے اس بات کا فیصلہ کیا کہ عبداللہ ابن مسعود، اس لیے کہ ابو وائل من تلامیذ عبداللہ ابن مسعود، کبھی تلامیذہ سے پکڑ لیتے تھے وہ، کبھی ایک ہی روایت کو مختلف مقامات پر کنہوں نے بیان کیا اور وہ ان میں سے کون کس کس سے مل سکتا ہے، وہ سارا دیکھنے کے بعد کیا کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں۔ بہرحال جس زمانے میں گوگل اور چیٹ جی پی ٹی وغیرہ کچھ نہیں تھا، اس زمانے میں انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا، یہ کسی معجزے سے کم نہیں۔ فجزاہم اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین۔ جب گوگل اور چیٹ جی پی ٹی آ گیا تب بھی لوگ لوچا مارتے، لوچا نہیں بڑے بڑے لوچے مارتے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انا فرطکم علی الحوض، کہ میں حوض پر پہلے پہنچ کر تمہارا استقبال کروں گا۔ حوض سے مراد حوض کوثر، الف لام عہد رہنی ہے،
اس لیے کہ حوض بولے تو بہت حوض ہے. اپنے یہاں بھائی میمنی میں حوض ہے. ابھی ہر مسجدوں میں اکثر جگہ پر حوض ہوتے ہیں. تو کہا کون سا حوض؟ کہا کہ الف لام عہد ذہنی ہے. پڑھ کر آیا ہے نا ہدایہ وغیرہ کے اندر میں الف لام کی 2 قسمیں ہوتی ہیں. الف لام اسمی، الف لام حرفی، پھر الف لام کہ 2 الف لام حرفی زائد، الف لام حرفی غیر زائد، پھر الف لام حرفی غیر زائد کی 4 قسمیں ہوتی ہیں. الف لام جنسی، الف لام استغراقی، الف لام عہد ذہنی، الف لام عہد خارجی. اور پھر اس کی مختلف مثالیں بھی دی جاتی ہے. وہ بھول جاوے وَنَسُوا حَظًّا مِّمَّا ذُرِّسُوا، یہ تیرا کام ہے. تو کیا فرماتے انا فرطکم علی الحوض، میں حوض پر تم سے پہلے پہنچ کر استقبال کروں گا. فرطا اس کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں. اس کا استعمال تو بہت سارے معنی میں ہوتا ہے، لیکن یہاں پر فرطا کس معنی میں ہے؟ تو فرماتے ہیں فرطا اس معنی میں ہے کہ کسی سے پہلے کسی جگہ پر پہنچ جانا اور انتظار کرنا، اسے فرط کہا جاتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں حوض پر پہنچوں گا. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ عام الفاظ استعمال کر سکتے. فرط کا جو لفظ ہے یہ اپنے اندر یہ معنی رکھتا ہے کہ کسی جماعت سے پہلے پہنچ کر وہاں پر ان لوگوں کے انتظار کے ساتھ ساتھ ان کے لیے تمام کے تمام ضرورت کا انتظام اور انصرام کرنا. تب اللہ کے رسول نے فرمایا اُوتِیتُ جَوَامِعَ الْکَلِمِ، مجھے جوامع الکلم دیے گئے. تو جوامع الکلم کا تقاضا یہ تھا کہ یہاں پر ایسے ہی آتا انا فرطکم علی الحوض، ایسے نہیں کہا کہ انا استقبلکم علی الحوض. تو وہ معانی نہیں آ سکتے تھے جو آپ چاہتے تھے بیان کرنا. تو فرمایا انا فرطکم علی الحوض لیرفعن الی رجال منکم، تم میں سے بہت سارے لوگ میرے سامنے پیش کیے جائیں گے. حتی اذا اخویت، یہاں تک کہ جب میں ان کی طرف مائل ہوں گا. احویت، احوا یحوی احواء، کسی کی طرف مدد بڑھانے کے لیے جھکنا اور مائل ہونا. لِأُنَاوِلَهُمْ، تاکہ میں انہیں حوض کوثر کا پانی پلاؤں. اصل میں تو یہ اعطی کے معنی آتے ہیں کسی کو دینا. اناویل کے معنی اعطیہم یعنی ان کو دینا. مگر یہاں پر سیاق و سباق کا تقاضا یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں ان کی طرف لپک کر انہیں حوض کوثر کا پانی پلانا چاہوں گا. تو کیا ہوگا اچانک؟ اختلجوا دونی، تو انہیں میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا. اختلجوا، انہیں میرے سامنے سے اسلبو، میرے سامنے سے اچک لیا جائے گا. فرشتے آئیں گے اور اچک لیں گے. تیرا نمبر کہاں لگ گیا، غلطی سے آ گئی تو یہاں پہ. تو فرماتے ہیں کہ اختلجوا دونی، وہ میرے سامنے سے اچک لیے جائیں گے. فاقول، تو میں پکار اٹھوں گا یا ربی اصحابی، یا ربی اصحابی، اے میرے پروردگار یہ تو میرے ساتھی ہے، یہ تو میرا امتی ہے. آگے امتی کے الفاظ بھی آ رہے ہیں. تو اصحابی سے مراد یہاں صحابہ نے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو یہ بیان کر رہے ہیں کہ الیہ رجال منکم، تو اس سے مراد حضرات صحابہ کے زمانے سے لے کر قیامت تک کا آنے والے کم ہے. ارے سمجھ میں آئی بات؟ حضرات صحابہ سے لے کر قیامت تک آنے والے کم ہے، یعنی براہ راست صحابہ مخاطب تھے اور ان کے واسطے سے پوری امت اس سے مخاطب تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہیں میں سے، یعنی تم مجھ پر ایمان لائے
تو تم جیسے تم ایمان لائے ایسے ہی تمہارے بعد بھی بہت سارے لوگ ایمان لائیں گے، لیکن فرق ہو جائے گا حوض کوثر پر پہنچنے کے بعد کہ انہیں میرے سامنے سے اٹھا لیا جائے گا تو میں اللہ سے پکار کر کہہ دوں گا کہ اللہ میری امت کو کیوں اٹھا کر اس کو کیوں ایسے اٹھا لیا گیا اور اس پارسل کو جہنم کی طرف بھیجا جا رہا ہے؟ یقول، تو اللہ جواب میں عرض کریں گے لا تدری ما احدث بعدک، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو پتہ نہیں انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کی، انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا نئی نئی چیزیں دین میں ایجاد کی۔ یہ حضور کے الفاظ ہیں، اردو کا دامن اس کے سامنے بیچارہ کیا ہو جاتا ہے، پریشان ہو جاتا ہے۔ تو اتنی بات کے لیے اتنی بات بیان کرنی پڑتی ہے تو سمجھ میں آتا ہے، کیونکہ اردو ہے، عربی عربی ہے، اور پھر حضور کی زبان سے نکلے تو پھر نور علی نور، اس کی فصاحت اور بلاغت پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے۔ تو فرماتے ہیں لا تدری، اے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو نہیں معلوم، آپ کو اس بات کا اندازہ نہیں ہے ما احدث بعدک، انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی نئی چیزوں کو ایجاد کر دیا۔ ہمارے محدثین فرماتے ہیں اس سے وہ لوگ مراد ہے جو دین میں بدعات اور خرافات کا ارتکاب کریں، جو دین میں بدعات اور خرافات کا ارتکاب کریں۔ اب ہمارے زمانے میں بدعت بولو تو ہمارا ذہن فوراً مبادرت کرتا ہے کس کی طرف؟ بریلوی حضرت کی طرف، کہ بدعتی بولے تو بریلوی، یہ ان کا لازمہ بن گیا ہے فی زماننا۔ لیکن صرف وہی بریلوی ہی بدعتی نہیں ہے، جو بھی اہل سنت والجماعت کے طریق سے منحرف ہے وہ بدعتی ہے، اگرچہ وہ بریلوی نہ ہو لیکن وہ کیا ہے؟ بدعتی ہے۔ معتزلہ بدعتی ہے، خوارج بدعتی ہے، ارے بھائی بولنا، سوریا ہے، مرجیہ بدعتی ہے، مجسمہ بدعتی ہے، جہمیہ بدعتی ہے، تو یہ سب کے سب بدعتی، یہ پرانے بدعتی۔ یہ کون سے بدعتی؟ اب ہمارے نئے بدعتی کون؟ ایک تو بریلوی، پہلے جی آتا تھا بیچارہ، ایک تو بریلوی احباب، دوسرے جماعت اسلامی، اور اس کے علاوہ ہمارے زمانے میں جو روافظ پائے جاتے ہیں، شیعہ ہے، روافظ ہے، تو جتنے بھی ایسے لوگ ہیں جو مسلمان کہے جانے کے قابل ہیں، جو قبلے کی طرف رخ کر کر نماز پڑھتے ہیں، جو پانچوں نمازوں کے ساتھ ساتھ رمضان المبارک کے روزے بھی رکھتے ہیں، اور جو رسول اللہ کی رسالت اور اللہ کی وحدانیت میں کسی قسم کا کوئی شک اور شبہ نہیں کرتے ہیں، تو جو دین کی بنیادی چیزیں ہیں اس میں براہ راست اس کے انکاری نہیں ہے، براہ راست اس کے انکاری، اگر انکاری ہے تو وہ تو اس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے۔ جیسے قادیانی مسلمان ہی نہیں ہے، کیا نہیں ہے؟ قد اجتمعت الامت علی کفر القادیانی، امت کا اجماع ہے قادیانی کے کفر پر، قادیانی کے، وہ خارج اسلام، وہ چاہے قرآن کی تفسیر کرے، وہ چاہے تقریر کرے، وہ چاہے اپنے آپ کو مسلمان کہے، مگر وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ صراحتاً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کا انکار کرتے ہیں،
اور منکرین ختم نبوت کو کبھی بھی مسلمان کے کسی بھی کھاتے میں داخل کیا جا سکتا نہیں ہے. یہاں تک کہ لکھا علماء نے جو ان کو مسلمان سمجھے خود اس کا اسلام بھی مشکوک، اس لیے کہ جس کا کفر واضح ہو چکا ہو اس کے کفر میں شک نہ کر کر اسے مسلمان ثابت کرنے کی کوشش کرنا گویا اسلام کے ساتھ کمپرومائز اور مصالحت کے مترادف ہے، جس کی کوئی گنجائش نہیں. تو کفر بواح جسے ثابت ہو جائے آپ اس کے بارے میں نہیں کہہ سکتے ہیں کہ نہیں. قادیانی صاحب نے جب دعویٰ کیا تو اچھے لوگ ان کے چنگل میں آ گئے اور کہا کہ بھئی نبی نہیں تو ولی مانو. ارے ولی الشیطان ہے، ولی اللہ نہیں ہے. کیا ہے وہ؟ ولی الشیطان ہے. لیکن وہ بدتمیز خدر کی قمیص، بندر اس کا ماموں، بلی اس کی خالہ، وہ استنجے کا لوٹا، اتنا چرب زبان تھا اور ایسی باتیں کرتا تھا اور ایسی باتیں لکھتا تھا کہ اس کی بات کو آدمی پڑھے تو ایسا لگے ہی نہیں، ایسا لگے کہ یہ تو بہت بڑا واعظ اسلام ہے، جبکہ وہ واعظ اسلام نہیں ہے، وہ اسلام کے پردے میں ہادم اسلام ہے. تو اس لیے فتنوں کے زمانے میں یہ سب جاننا بہت ضروری ہے، اس لیے کہ یہ کمپرومائز کا زمانہ ہے. یہ بھی چل جائے گا، وہ بھی چل جائے گا، ارے کچھ چلے گا نہیں. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. حق کو حق آپ کو ماننا پڑے گا. اگر آپ اہل حق بننا چاہتے ہیں تو باطل کو باطل ماننا پڑے گا اور کہنا پڑے گا. اگر آپ حق پر ثابت قدم رہنا چاہے تو یہ گول مول اور یہ بھی خوش وہ بھی خوش یہ چلتا بلتا نہیں ہے. صرف اللہ خوش ہونا چاہیے، باقی ساری دنیا بھی ناراض ہو جاوے تو کوئی فرق پڑنا چاہیے نہیں. یہ حقانیت کا تقاضا ہے. تو حضور نے کہا لا. اسی لیے فرق باطلہ کے اوپر جن ہمارے علماء نے لکھا ہے ان میں ایک بہت مشہور شخصیت ہے عبد القاہر البغدادی. ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق. اگر اس پر اعراب نہیں لگا ہو تو ہمارے بچے کیا پڑھتے معلوم اس کو؟ الفرق بین الفرق، یعنی کچھ نہیں. تو نام بھی اچھا اچھلتا کودتا رکھا انہوں نے، الفرق بین الفرق. تو الفرق تو مصدر ہے اور الفرق یہ جمع ہے فرقتن کی، تو بالکل ایک جیسا لکھا جاتا ہے، لیکن اس کو پڑھا کیسا جاتا ہے؟ الگ الگ پڑھا جاتا ہے. تو ان کی کتاب ہے الفرق بین الفرق. اس کو انہوں نے دو حصوں میں تقسیم کیا، فرق داخل الاسلامی وفرق خارج الاسلامی. وہ فرقے جو اسلام میں داخل ہے اور وہ فرقے جو خارج از اسلام ہے. وہ فرقے جو خارج از اسلام ہے اور ان کے سب کے عقائد کو تفصیل کے ساتھ کیا گیا ہے، بیان کیا ہے. لیکن کوئی پڑھتا وڑھتا نہیں. کیا بولتے ہیں وہ اپنے زمانے کے نئے فرقے ہیں نا، وہ پرانے فرقے پڑھ کے کیا کرنے کا؟ ارے وہ پرانوں کو پڑھے گا تو یہ نئے کو پہچانے گا، پرانوں کو نہیں پڑھے گا تو نئے کو پہچانے گا کیسے؟ اس کا اردو میں بھی کسی صاحب نے کیا کیا ہے، ترجمہ کیا ہے، غالباً ملتی بھی ہے. تو بہرحال تو انہوں نے اس میں وضاحت کی ہے کہ اہل سنت والجماعت کے متفقہ عقائد یہ ہیں، ان عقائد میں اگر کوئی گڑبڑ کرے، تعویل باطل کرے تو اس کو فرقہ ضالہ کہتے ہیں. لیکن اس کا انکار کر دے تو اس صورت میں وہ اسلام میں داخل نہیں ہے، خارج از اسلام ہے. تو اس وجہ سے اس کتاب کو کیا کرنا چاہیے؟ پڑھنا چاہیے. تو فرماتے ہیں لا تدری ما احدثوا بعدک. آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد کیا کیا گورکھ دھندے کیے. یہ بھی ترجمہ کر سکتے ہیں، کیا بول سکتے ہیں؟ آپ کو نہیں معلوم کہ انہوں نے آپ کے بعد دین کے معاملے میں کیا کیا گورکھ دھندے کیے. تو سیدھا الفاظ سے سمجھ میں آ جاوے کہ بہت بھاری کام کیے.
تو اصحاب صلی اللہ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس دین کو لے کر آئے اس دین کو ایسا ہی عملی اور علمی طور پر اپنے پاس جگہ دینی ہے جیسا کہ حضور لائے. اپنی طرف سے اس میں ایڈیٹنگ، اپنی طرف سے اس میں کریکشن، اپنی طرف سے اس کے اصول سے کمپرومائز اور مصالحت کہ بھائی اپنے تو 21ویں صدی عیسوی اور 15ویں صدی ہجری میں ہے، بہت کچھ کرنے کی گنجائش ہے، نہ تیرے لیے ہے، نہ تیرے باپ کے لیے ہے، اور نہ تیری کسی نسل کے لیے ہے. نہیں بولا تو نہیں. ہاں اسلام کو چھوڑ کے جا، تیرے کو جو کرنا ہو کر. باقی اسلام کے نام پہ ذرا بھی گڑبڑ کرے گا تو کوئی باپ تیرے کو اسلام مسلمان کے دروازے پہ کھڑا رکھنے والا ہے نہیں. اور اگر کوئی کھڑا بھی رکھے تو وہ بھی تیرا ساتھی، اور اگر کوئی کھڑا کر دے تو وہ بھی کس کا ساتھی ہے. کہ 2 حاجی لوگ حج پڑھنے گئے، اب بمبئی سے آگے بڑھ نہیں سکے اور دونوں پکڑا گئے بمبئی. دونوں کو معلوم نہیں، ایک ہی گاؤں کے، چٹکلا بنایا کسی نے، حقیقت وقیقت کچھ لگتا نہیں ہے ویسا. تو اب دونوں ٹکرا گئے تو بولے ارے تم نہیں گئے؟ نہیں نا، جانا نہیں ہوا. دوسرا تم بھی نہیں گئے؟ نہیں. تو بولے ایک کام کرو، اب اپنے گاؤں میں جائیں گے تو لوگ پوچھیں گے اتنے دن کے بعد آئے، حج کر آئے گا. تو بولے تو مورا حاجی بوگو من تورا حاجی بوگو. ایک کام کرنے کا، جیسے گاؤں میں تو حاجی صاحب، تو میں تم بولو حاجی صاحب کیسے ہو، تو لوگ سمجھ جائیں گے کہ بھائی یہ کیا ہو گیا ہے، حج پڑھ کر آئے. تو کہا کہ ایسا چلے گا نہیں کہ تم مجھے مسلمان بولنے میں تجھے مسلمان نہیں. یہاں پر تو لیبورٹری بنی ہے. کیا بنی ہے؟ اصول بنے ہوئے ہیں، ان اصولوں پر پرکھا جائے گا. اگر اس لیبورٹری کے اندر میں یہ ثابت ہو گیا کہ آپ ان اصولوں پر اترتے نہیں ہے تو کہہ دیا جائے گا کہ آپ ہم میں سے نہیں ہیں. اور اس سلسلے میں کسی قسم کی کوئی جھجک محسوس کی جائے گی نہیں. تیرے کو اچھا لگے کہ برا لگے، تو انعام دیوے کہ گالی دیوے، کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. وبه قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا يعقوب بن عبد الرحمن عن ابي حازم قال سمعت سهل بن سعد رضي الله عنه وعنهم اجمعين يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انا فرطكم على الحوض من ورده شرب منه ومن شرب منه لم يظمأ ابدا لا يردن علي اقوام اعرفهم ويعرفوني ثم يحال بيني وبينهم. اس روایت میں اور مزید اضافہ ہے، یعنی ہر روایت کو ایسے لا رہے ہیں جس میں کوئی نہ کوئی فائدہ، مزید فائدہ ملتا ہے. تو اس میں ملا کہ جو وہاں سے پی لے گا اس کے بعد اس کو کبھی بھی پیاس لگے گی نہیں. تو اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مختلف موقع پر آپ نے اس سے متعلق جو بھی باتیں بیان کی ہے، امام صاحب اس کو ترتیب کے ساتھ بیان کریں گے کہ یہ مختصر ہے حضرت اسماء والی، یہ تھوڑی سی تفصیل ہے حضرت عبداللہ والی روایت میں، پھر تیسری روایت اس میں اور کچھ تفصیل ہے، پھر آگے روایت اس میں اور کچھ تفصیل ہے. باب ختم ہونے تک پوری تفصیل آپ کے سامنے آ جائے گی کہ وہ یہ ہے پورا پکچر. یہ ہے امام بخاری کا طریقہ. فجزاہ اللہ عنا وعن امت محمد خیر الجزا واحسن الجزا فی الدارین.